جب آدمی ذکر اور مراقبہ اور فکر کرتا ہے تو یہ اللہ کے راستے کا سالک ہے، اور اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کو ذکر کرنے میں اس کے قلب پر کچھ انوارات اور کچھ معرفت کے انوار اور کچھ جس کو ذوق، حلاوت اور لذت آتی ہے، تو بعض اوقات وہ اسی مقام پر اسی میں ٹھہر جاتا ہے اور اسی کو اصل سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک مخلوق ہوتی ہے۔ یعنی یہ سب اشیاء، کیفیات، واردات اور احوال جو ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ غیر خدا ہے۔ تو اس کو مقصود بنا کے جب چلتا ہے تو اس میں بھی اس کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ واضح طور پہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرا مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ جل شان کی ذات تک رسائی ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے جو بظاہر یعنی قابل وہ ہے کہ مال پیسے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم ایک مثال اس کی دیں گے علماء کی اور طلباء کی۔ تو وہ مال پیسے کو چھوڑ کر اس کی قیمت اور وقت کو قلب سے نکال دیتا ہے۔ تو مال پیسے ایک مخلوق ہے، تو وہ ایک مخلوق کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ جب عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ عجیب ناپسندیدہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبے سب ما سوا اللہ ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر نا اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں نیک بنانے کا، کہ لوگ اس کی جانب نیک گمان کریں، یہ جذبہ، شہرت کا، ناموری کا، یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس پر مشائخ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اس نے دنیا کو چھوڑا تھا، دنیا کے مال پیسے کو چھوڑا تھا، تو اس نے مخلوق کو چھوڑا تھا، لیکن یہ ناموری، یہ شہرت، یہ لوگوں کے درمیان میں وجاہت، یہ عزت اور یہ لوگوں کے اندر تذکرہ، یہ سب چیزیں یہ بھی تو مخلوق ہیں۔ تو وہ اصل میں یوں سمجھ رہا ہے کہ میرا اللہ کی طرف راستہ طے ہو رہا ہے، لیکن اس کا اللہ کی طرف راستہ بالکل طے نہیں ہو رہا۔ وہ ایک مخلوق کی طرف سے دوسری مخلوق کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، فرمایا کہ اس کی مثال وہ جو چکی کے اندر ایک گدھا ہوتا ہے نا، کہ جو ایک دائرے میں پھرتا ہے اور جہاں سے چلتا ہے وہاں واپس آ جاتا ہے، اور اس کے پھرنے سے کوئی راستہ پتہ نہیں ہوتا، وہ وہیں پر رہتا ہے۔ تو یہ شخص جو مال پیسے کو چھوڑ کر بظاہر ایک بڑا عمل کرتا ہے اور ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے، کتب میں، تدریس میں، ان چیزوں میں مشغول رہتا ہے، لیکن اس کو مقصود کچھ ناموری اور کچھ شہرت ہے، تو یہ ایک بالشت بھی اللہ کی طرف راستہ قطع نہیں کرے گا۔ ایک بالشت بھی، اتنی یہ قابل غور بات ہے کہ ایک امام ہے، ایک خطیب ہے، ایک نیک صالح، وہ دیکھیں اس نے مال پیسے کا راستہ نہیں اختیار کیا۔ جو آدمی مدرس ہے، جو آدمی حافظ قرآن ہے اور قرآن کی تدریس کرتا ہے، اس نے یہ راستہ تو اختیار نہیں کیا، اس نے تو اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ اب اگر وہ سالک ہے، سالک کہتے ہیں جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا، سلوک کہتے ہیں اللہ کا راستہ، تو اگر اس کو مقصود اللہ جل شانہ کی ذات ہے تو پھر وہ اپنا مقصود خالص کرے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کی مثال ہے کہ اس نے ایک مخلوق کو چھوڑا اور دوسری مخلوق کی طرف چل پڑا ہے۔ لہذا جو قابل غور بات ہے نا اس کے اوپر، کہ جو دنیا دار آدمی ہے تو دنیا کی طرف چل رہا ہے،
ورڈ ہے، وہ تو کلیم بھی نہیں کر رہا کہ میں اللہ کا راستہ طے کر رہا ہوں، لیکن اس کے ذہن میں بات ہے کہ میں اللہ کا راستہ طے کر رہا ہوں. لیکن یہ ایسا کرنے سے صرف ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چل رہا ہے، لیکن اس نے ایک بالش برابر، ایک انگل برابر بھی نا اللہ کی طرف راستہ نہیں دیا. اچھا، دوسری بات آپ کو بتاؤں تو آپ زیادہ یعنی حیران ہوں گے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر کرتا رہے اور اس کو ذکر سے مقصود مراتب ہوں، کہ اس کے مراتب رتبے عند اللہ جو مقامات ہیں، ان مقامات کا وہ قصد کرے. اللہ کی طرف جو جب آدمی بڑھتا ہے تو مختلف مقامات ہیں، تو اس کو مقصود مقامات ہوں اور اس کو مقصود مراتب ہوں، تو یہ شخص بھی نا مقامات اور مراتب بھی مخلوق ہے. یہ شخص جو ہے نا، وہ یہ اگر وہ مقامات اور مراتب کا قصد کرے اور حلاوت کا اور لذت کا قصد کرے کہ مجھے قلب کی حلاوت حاصل ہو جائے، تو وہ ایک اعتبار سے یہ جائز ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ طالب مولا نہیں ہے. طالب مولا جو ہے نا، وہ مقامات کا اور یہ مراتب کا اور حلاوت کا اور لذات کا اور مزوں کا قصد اس کا ارادہ نہیں کرے گا. وہ اللہ جل شانہ کی ذات کا قصد کرے گا. اس کا جو منتہا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی شخص شہرت کا اور اپنی لوگوں کے تذکرے کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ تو بہرحال آپ فوراً سمجھیں گے کہ یہ تو غیر اللہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ غیر خدا ہونے میں یہ مراتب اور یہ لذات، یہ ساری چیزیں بھی غیر اللہ ہیں. جب آدمی ان کا بھی قصد کر لیتا ہے نا، تو وہ اللہ کی طرف فاصلہ طے نہیں کرتا اور وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، اور اس کو مراتب بھی حاصل ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس کو قرب الہی حاصل نہیں ہوتا. وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا. اللہ کا جو قرب ہے نا، وہ اس شخص کو ملتا ہے جو طالب مولا ہوتا ہے. اور طالب مولا وہ ہے کوئی جو صرف اللہ کی طرف کرے اور اس کا مقصود ما سوا الہ کوئی اور شے نہ ہو، صرف وہ اللہ تک رسائی چاہتا ہوں، اللہ تک رسائی کے بعد اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ کے قرب سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب دیں گے، اس کو اپنی رضا بھی مل جائے گی. تو یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ بندے کو اپنے عمل کو اتنا پاکیزہ کرنا ہے، عمل کا اتنا تزکیہ کرنا ہے، اس کو اتنا پیوریفائی کرنا ہے، اس کے اندر امپیورٹیز کو نکال دینا ہے. جو بھی غیر اللہ کی امپیورٹیز ہیں، ناخالص پن ہے، اس کھوٹ کو نا، اس کھوٹ کو اندر سے نکال. اب سونا تو عمل تو سونا ہے، لیکن جب اس کے اندر کھوٹ آ جائے گی تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ کھوٹ والا 22 کیرٹ کا کھوٹ کے ساتھ کوئی اور چیز ڈال کر سونا پہننا برداشت کر لیں اور اس کو لے لیں. لیکن اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے نا، اس کے اندر ایک نقطہ، ایک رائی کے برابر بھی کھوٹ پسند نہیں کرتے. اللہ وہی عمل پسند کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے. تو یہ جو اب تدریس ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، اس کی بھی نیت ہے. اس سے مقصود صرف اور صرف فقط اور فقط اللہ تک رسائی، اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا ہے. وہ ہے کہ اس سے مقصود مولا ہے، اللہ کی ذات ہے. جب آدمی اس طرح عمل کرے گا تو پھر نا وہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف فاصلہ طے کرنا شروع کرے گا. لیکن اگر اس کے اعمال کے اندر دوسری اشیاء میں ایڈلٹریشن، ملاوٹ، کسی اور چیز شے کی آمیزش ڈال دی، تو وہ عمل تو کرتا رہے گا، لیکن اس کی مثال اس گدھے کی مانند ہے کہ جو گول دائرے میں چلتا رہے گا اور جہاں سے چلا تھا وہیں آئے گا، مخلوق سے مخلوق کی طرف، لیکن اللہ تک بالکل سفر نہیں کرے گا، اللہ تک رسائی نہیں کرے گا. تو یہ بالخصوص وہ لوگ کہ جو طلباء ہیں، مبلغین ہیں، کہ جنہوں نے دنیا کا قصد نہیں کیا،
ان کے لیے بڑا غور و فکر کا مقام ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سوچ رہے ہو کہ ہمارا اللہ کا فاصلہ طے ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ فقط ایک عمل نہیں، عمل تو وہ کر رہے ہیں، عمل کی ظاہری مشابہت بھی سنت کے مطابق ہے۔ اب جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن ہی پڑھتا ہے، تو اس کی عمل تو درست ہے، لیکن عمل کا جو باطن ہے، جس کو آپ اصلاح باطن کہتے ہیں، لازمی ہے وہ اس باطن کے اندر جو اس کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اور وہ کھوٹ یہ ہے کہ اس نے مخلوق کی نیت کر رکھی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اپنا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ وما علینا الا